اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اب یہاں سے 253 نمبر آیت تک چوتھا باب شروع ہوگا۔ امور انتظامیہ کے بعد اب جو ہے ترغیب ہے جہاد کی طرف۔ بنی اسرائیل کے واقعات کے ذریعے یہ ترغیبات ہوں گے۔ پہلا واقعہ جو ہے اس میں اشارہ ہے کہ موت کے خوف کی وجہ سے جہاد کو ترک نہ کیا جائے۔ دوسرے واقعے میں یہ اشارہ ہوگا کہ کم تعداد سے نہیں ڈرنا چاہیے، کہ آپ کی تعداد کم ہے تب بھی لڑنا چاہیے، اللہ کی نصرت حاصل ہوگی۔ پھر اس میں جو ہے امیر اور امیر کے صفات، اور باب کے آخر میں صدق رسول اور حکمت قتال کا ذکر انشاءاللہ ہوگا۔ علم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے حالانکہ وہ ہزاروں تھے؟ فقال لهم اللہ موتوا، پھر اللہ نے ان کو فرمایا کہ مر جاؤ۔ ثم احیاهم، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ علم ترا، یہ لفظ اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں کسی واقعے سے عبرت لینا ضروری ہوتا ہے۔ الذین خرجوا، قرآن اور سنت صحیحہ سے اس قوم کا تعین ثابت نہیں ہے۔ عام قول یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل تھے، حزقیل علیہ السلام ان کی طرف آئے تھے۔ الموت، طاعون کی وبا کے ذریعے مر گئے تھے یا قتال کی وجہ سے مر گئے تھے۔ موتو، یہ موت بطور سزا کے واقعہ ہوا، جس طرح 55 نمبر آیات میں موت بطور سزا کا ذکر ہے اس طرح یہ بھی مر گئے۔ احیاہم، اس زمانے کا جو نبی تھا ان کی دعا کے ذریعے دوبارہ زندہ ہو گئے، اور اس صورت میں یہ تیسرا واقعہ ہے دنیا میں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں۔ 244 نمبر آیت، اس آیت میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم ہے، جو واقعہ گزر گیا اس پر یہ عطف ہے۔ موت کے خوف کی وجہ سے جہاد سے نہیں بھاگنا بلکہ توکل کرے سمیع اور علیم ذات کے اوپر۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ کی راہ میں لڑو اور سمجھ لو کہ بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ 245 نمبر آیت، قرض ہر نیک عمل کو کہتے ہیں لیکن اکثر اس کا استعمال مال کے خرچ کرنے میں ہوتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، ایسا کون شخص ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے پھر اللہ اس کو کئی گنا بڑا کر دے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور کشائش کرتا ہے، فراخی کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تنگی سے بچائے، اللہ فراخی نصیب فرما۔ 246 نمبر آیت، اس میں دوسرا واقعہ ذکر ہے، ترغیب جہاد کے لیے ہے۔ اس میں ذکر ہے ضرورت امیر جہاد کے لیے، اور جہاد کے وجوب کا ثبوت یہ ہے کہ گھروں سے لوگوں کو بدر کیا جائے، لوگوں کو نکال دیا جائے اور ان کے بچے ان سے چھین لی جائے تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ علم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے بنی اسرائیل کے ایک جماعت کو موسیٰ کی بات نہیں دیکھا؟ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑے۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، پیغمبر نے کہا کیا یہ بھی ممکن ہے کہ اگر تمہیں لڑائی کا حکم ہو تو تم اس وقت نہ لڑو؟ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، انہوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑیں گے حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے دور کر دیا گیا ہے۔ فلما كتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم واللہ علیم بالظالمین، پھر جب انہیں لڑائی کا حکم ہوا تو سوائے چند آدمیوں کے سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ الملا، اہل رائے افراد کا جمع
معلومات جو اشراف ہو دنیا شرافت سے، دینی شرافت سے بھی معنی ہو سکتے ہیں، مگر اس کا زیادہ تر استعمال دنیا شرافت کے لیے آتا ہے۔ اور یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد شموئیل علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ راما شہر علاقہ شام میں ملکن، یہاں امیر لشکر مراد ہے، من دیارنا، فلسطین سے یہ لوگ جالوت نے نکالے تھے، ان کے بچوں کو قید کر رکھا تھا۔ قلیلا منہ، اس سے مراد 313 بندے مراد ہے جو رہ گئے تھے۔ الظالمین، ان لوگوں نے ظلم کیا جہاد کو ترک کرنے کے ذریعے۔ 247 نمبر آیت۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی خباثت کا ذکر ہے کہ اللہ اور نبی کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقلی بات پیش کرتے، اور دوسری خباثت یہ ہے کہ ان کے ہاں معیار عمارت کا مالداری اور نسب تھا۔ اور اس آیت میں امیر کے صفات ذکر ہے۔ نمبر 1 فراخی علم دین اور سیاست کے بارے میں علم۔ نمبر 2 زیادہ ہمت اور شجاعت والا بندہ ہو۔ وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر فرمایا۔ قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منهم ولم يؤت سعة من المال، انہوں نے کہا اس کی حکومت ہم پر کیوں کر ہو سکتی ہے، مجھ سے تو ہم ہی سلطنت کے زیادہ مستحق ہے، اور اسے مال میں بھی فراخی نہیں دی گئی ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم، پیغمبر نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر پسند فرمایا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ فراخی دی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دیتا ہے، اور اللہ فراخی دینے والا اور جاننے والا ہے۔ طالوت یہ کش کا بیٹا تھا، تورات میں اس کا دوسرا ایک نام بھی ہے۔ وَنَحْنُ أَحَقَّ بِالْمُلْكِ، بنی اسرائیل میں 2 بڑے سبت تھے، ایک سبت نبوت کا تھا اور دوسرا سبت مملکت کا تھا، اور طالوت ان میں سے نہیں تھا بلکہ یہ بنی امین کے اولاد میں سے تھا۔ والجسم، اس سے مراد قوت والا اور حسین شکل والا ہے اور شجاعت والا۔ 248 نمبر آیت۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ جب صحیح امیر منتخب ہو جائے تو ملک میں برکات کا نزول شروع ہوتا ہے، جس میں سے عظیم برکت کتاب اللہ کا نفاذ ہوتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ یا کریم ہمارے ملک میں بھی کتاب کا فرمان جاری فرما، قرآن اور حدیث کے بالادستی چاہتے ہیں اور اس کا نفاذ چاہتے ہیں یا اللہ کریم، بلکہ تمام دنیا کے لیے اللہ کریم سے مانگتے ہیں کہ یہی قرآن اور حدیث کا نفاذ ہو جائے، اس دور میں بہت اشد ضرورت ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیات ملک، اور بنی اسرائیل سے اس کے نبی نے کہا کہ طالوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے۔ آیات یکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے اطمینان تسلی ہے، اور کچھ بچے ہوئے چیزیں ہیں ان میں سے جو موسیٰ اور ہارون کے اولاد چھوڑ گئے تھے، اس صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مومنین، بے شک اس میں تمہارے لیے پوری نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تابوت، اس سے پہلے جالوت والوں نے اس قبضے میں لیا تھا اور سلیمان علیہ السلام تک ان کے پاس قبضے میں رہا تھا۔ یہود کے مطابق اب بھی وہ ہیکل سلیمانی میں دفن ہے۔ سکینتن، سکینہ سے مراد تورات کتاب ہے، کیونکہ دل کی تسلی کا سبب کتاب اللہ ہوتا ہے۔ بہت زبردست طاقت ملتی ہے قرآن کریم سے اگر کوئی مانے جانے یا نہ جانے، ڈپریشن اور ٹینشن خوف دور ہو جاتا ہے، تجربے سے سب محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ بقیتن، اس سے مراد مسئلہ جہاد اور دوسرے احکام کا ہے، یعنی جو موسیٰ اور ہارون کے احکام سے واقع ہوئے تھے۔ بقیتن علم اور عقل کو کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ ہود 86 نمبر آیت میں اور 112 نمبر آیت میں ہے۔ اور اگر اس سے مراد عصا اور پگڑی ہو تو پھر یہ تبرکات ہے، یعنی تبرکات کا احترام سبب خیر ہے۔ تبرکات انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں اگر دوسرے اولیاء وغیرہ کے تبرکات کو آپ قیاس کرے تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کیا جا سکتا، دونوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ معصوم
اور غیر معصوم میں فرق ہوتا ہے، دوسرا ہے کہ غیر معصوم کے تبرکات کے لیے کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، اور اس طرح ایسے دلائل سے شرک کے لیے دروازہ کھولنا جائز نہیں ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني الا من اغترف غرفة بيده۔ پھر جب طالوت فوجیں لے کر نکلا تو کہا بے شک اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جس نے اس نہر کا پانی پیا تو وہ میرا نہیں ہے، اور جس نے اسے نہ چکھا تو وہ بے شک میرا ہے، مگر جو کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو اسے ماپی ہے۔ فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده۔ پھر ان میں سے سوائے چند آدمیوں کے سب نے اس کا پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور ایمان والے اس کے ساتھ پار ہوئے تو کہنے لگے آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ جن لوگوں کو خیال تھا کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے وہ کہنے لگے بارہا بڑی جماعت پر چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے غالب ہوئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ اشارہ ہے کہ یہ ابتلا نبی کے حکم سے اللہ کی جانب سے وحی کے ذریعے تھا۔ بنہرن دریائے اردن 200 میل تک بہتا تھا تو وہ مراد ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ امیر کو چاہیے کہ امتحان کے ذریعے لشکر کو جانچے، مخلص اور غیر مخلص کو پہچانے، اور اسی طرح جو لوگ امیر کی بات نہیں مانتے وہ جہاد کے قابل نہیں ہوتے، وہ جہاد نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح حرام کھانا سبب بزدلی کا ہے، کیونکہ ایک چلو پانی ان کے لیے حرام تھا اور یہ لوگ قلیل 313 باقی رہ گئے تھے، موافق صحابہ بدر کے برابر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پتہ سے سرفراز فرمایا۔ یظنون ظن یہاں یقین اور عقیدے کے معنی پر ہے۔ 250 نمبر آیت اس آیت میں مجاہدین کی دعا کا ذکر ہے کہ میدان جہاد میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا بہت ضروری ہے، اور جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں یا کوئی پلا بابا وغیرہ اس کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو یہ تباہی ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا جَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب جالوت اور اس کے فوجوں کے سامنے ہوئے، قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ تو کہا اے رب ہمارے دلوں میں صبر ڈال لے اور ہمارے پاؤں جمائے رکھ اور اس کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ 251 نمبر آیت داؤد علیہ السلام ابن عشا طالوت کے لشکر میں موجود تھا، اور اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے لیے بادشاہی اور نبوت دونوں عطا کیے گئے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ داؤد جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ پھر اللہ کے حکم سے مومنوں نے جالوت کے لشکروں کو شکست دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مار ڈالا، اور اللہ نے سلطنت اور حکمت داؤد علیہ السلام کو دی، اور جو چاہا اسے سکھایا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور اگر اللہ کا بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع کرا دینا نہ ہوتا تو زمین فساد سے پر ہو جاتی، لیکن اللہ جہان والوں پر بہت مہربان ہے۔ صبر پختگی اور مضبوطی دل مراد ہے، جو سبب ہوتا ہے دل کی مضبوطی کے لیے۔ الحکمہ مراد نبوت ہے۔ مما یشاء جنگی لباس بنانا، یعنی سورہ انبیاء 80 اور سورہ سبا 11 نمبر آیت میں بھی ہے۔ اس آیت میں فلولا دفع اللہ کے ذریعے حکمت جہاد بھی ذکر فرمایا گیا، اور اس کی تشریح سورہ حج 40 نمبر آیت میں موجود ہے۔ 252 نمبر آیت میں اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے، اور یہ جو قصہ ذکر ہوا یہ دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیت ہے، ہم تمہیں ٹھیک طور پر پڑھ کر سنا رہے ہیں یا سناتے ہیں، اور بے شک تو ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ جو آیا ہے دفع فساد کے لیے۔ 253 نمبر آیت
اور ربط پہلے آیت سے اس کا یہ ہے کہ فساد کو دفع کرنے کے لیے انبیاء آئے ہیں اور ان کے درجات کا تفاوت سبب جہاد کی محبت کے ذریعے ہے تو اسے تفاضل کہتے ہیں، یہ تفرق نہیں ہے۔ تفاضل دلائل سے انبیاء علیہ السلام میں جائز ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ سب رسول ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، بعض وہ ہے جن سے اللہ نے کلام فرمائی ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعضوں کے درجے بلند کیے ہیں۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو صریح معجزے دیے تھے اور اسے روح القدس کے ساتھ قوت دی تھی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان پیغامبروں کے بعد آئے وہ آپس میں نہ لڑتے بعد اس کے کہ ان کے پاس صاف حکم پہنچے تھے، لیکن ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، پھر کوئی ان میں سے ایمان لایا اور کوئی کافر ہوا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بعضهم درجات، اس سے مراد بالاتفاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وآتینا عیسی ابن مریم، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے شان ذکر ہے یہود کے رد کے لیے جو عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہیں مان رہے تھے، اور رد ہے نصارہ پر جو اس کو الہ یا نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ، یہ قتال حق میں اختلاف کی وجہ سے تھا، اور یہ قتال دو دفعہ ذکر فرمایا گیا، اول ان لوگوں کے لیے جو انبیاء علیہ السلام کے زمانے کے قریب تھے، دوسرے بار ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آئے تھے۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ تفاوت درجات کا سبب قتال نہیں بلکہ دین کا اختلاف سبب قتال ہے۔ یہ باب ادھر اختتام کو پہنچ گیا، تو اے اللہ کی حضور دعا مانگتے ہیں، یا کریم اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما، ہمارے جتنے بھی مریض ہیں انہیں شفا کاملہ نصیب فرما، جتنے بھی مقروض ہیں ان کے قرضے اپنے خزانہ غیب سے ادا فرما، یا کریم اللہ ہمارے ملک سے مہنگائی کے عذاب کو دور فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیک بنا دیجیے یا کریم، ہمارے اولاد پر رحم فرما دیجیے، ہمارے والدین پر رحم فرما یا کریم، سب کو مغفرت فرما دیجیے یا کریم، ہر لمحہ ہمارے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما، تمام دنیا پر اسلام کا نظام نافذ فرما، آخرت کی سختیوں سے دور فرما یا کریم، ہر لمحہ سکون نصیب فرما، آمین۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔